الحمد لله الذي أبدع الأفناك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلام
غلامان احمد میں سگے آستان محمد میں غلامان احمد میں سگے آستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نہ خدا ہیں میرے جب محمدی نہ خدا ہیں میرے جب محمدی کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مجھ گناہگار پر کس قدر ہے میرے تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد بعد الزند والصلاة سمعین ذی وقار ہر جاندار اور بے جان چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا پھر جانداروں میں سے انسان کو دوسرے جانداروں سے اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فضیلت عطا فرمائی پھر مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا پھر امام الانبیاء کو سب انبیاء کے اوپر الگ مقام عطا کیا اسی طریقے سے
انبیاء کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ دین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام، ان کو اللہ رب العزت نے عام لوگوں سے الگ مقام عطا کیا۔ جس طریقے سے جانداروں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جاندار ہیں، جانور ہیں کہ جن کے گوشت کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے دودھ کو ہم استعمال کرتے ہیں، پیدا ان کو بھی رب نے کیا۔ اور ایک ہے وہ جنگل کی مخلوق جو اللہ رب العزت نے نجس پیدا کی، خنزیر، سور، باقی جاندار جتنے بھی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھینس، بکری اور خنزیر کے اندر فرق نہیں ہے، تو یہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اگر بندہ یہ کہے کہ ہمارے درمیان اور انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ جس طریقے سے جانداروں میں سور یہ نجس العین ہے اور انسان ان سے نفرت کرتا ہے، تو بندوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ کچھ کو تو اللہ رب العزت نے بلند مقام عطا کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو خبیث ہیں، جن کو قرآن نے جو ہے وہ خبیث کہا، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان خبیثوں کو طیبین سے علیحدہ کر دیجئے، جو نجس ہیں ان کو علیحدہ کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے جانداروں کے اندر تفاوت رکھا ہے، ان کے اندر مقامات ہیں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے انسان جو ہے وہ برابر ہیں۔ سارے انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے، عام بندہ مومن اور ولی کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے، اور پھر ولیوں اور انبیاء کے درمیان جو ہے وہ بڑا مقام اور فرق ہے۔ کوئی بندہ جو عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان کو برابر نہیں کہے گا۔ تو جو لوگ ساری زندگی پڑھتے رہے اور منبر کے اوپر واعظ کرتے رہے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو انبیاء رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو بھی وہ مقام عطا کیا ہے کہ بندہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا، بلکہ بندے کی رسائی تو الگ بات، بندے کی عقل بھی جو ہے وہاں پر جواب دے جاتی ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو مقام عطا کرتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جو دوسرے جو آپ کے بعد اولیاء ہیں ان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا نہیں کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو مقام عطا کیا، یہ ایک تو آپ کا پیدائشی ہے، یعنی آپ مادر ذات ولی ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد چاہے وہ دادا کے خاندان سے ہوں یا نانا کے خاندان سے ہوں، وہ بھی ولایت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ کے اندر اپنے اس مقام کو بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَسَالَ الْقُرْلُ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے
کہ اگر میں اپنی نظر پہاڑوں کے اوپر ڈال دوں تو اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے مردہ موجود ہو تو اللہ نے وہ مقام مجھے عطا کیا ہے کہ میں جب اس کی طرف دیکھوں تو اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ وہ اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ آپ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو وہ مردہ زندہ ہوگا اس میں صرف میری ایک کرامت ہوگی، لیکن یہ رب کی قدرت سے جو ہے وہ ایسا ہوگا۔ اور واقعی ہی ایسا ہوا کہ آپ نے جب مردوں کو کہا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو تو وہ اٹھ کھڑے ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک عورت مرید تھی، وہ اپنا چھوٹا سا بچہ لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے آتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو علم دین سکھائیں، یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ اس کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، اور اللہ رب العزت نے جو مقام عطا کیا ہے اپنے قرب کے اندر اس کو فیض یاب کرے۔ تو وہ عورت اپنا بچہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو ملنے کے لیے آتی ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی برگاہ میں دے کر آئی ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا کیسے علم دین حاصل کر رہا ہے۔ تو جب وہ عورت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، دیکھتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کھانا رکھا ہوا ہے، وہ بیٹا جو اس عورت کا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کو سوکھی روٹی جو ہے وہ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ مرغے کا گوشت موجود ہوتا ہے، آپ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب عورت دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے اور سوکھی روٹی جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغے سے جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو عورت بول پڑی۔ بچوں سے پیار ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ جناب میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں نے آپ کو جو ہے علم دین کے لیے بھیجا ہے، تو آپ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے شفقت کیوں نہیں کرتے کہ جو خود کھا رہے ہیں وہ ان کو بھی کھلائیں۔ تو اس وقت جو آپ گوشت استعمال کر چکے تھے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پلیٹس کے باہر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں قومی بإذن اللہ الذی یخزی العظام، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا وہ ذات جو مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرنے والی ہے، ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھانے والی ہے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگی جس کا گوشت تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہیں کہ اے عورت، جب تیرا بیٹا اس مقام کے اوپر پہنچ جائے گا کہ وہ مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا تو پھر میں اس کو جو ہے یہ چیز عطا کروں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مردہ ہڈیوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر جو ہے وہ پھڑپھڑانے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عطا کیا، اور آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا وخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ جب میں غور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اس مخلوق کی طرف، اللہ رب العزت نے یہ جو ملک پیدا کیے ہیں، جب میں ان کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کائنات میرے سامنے ایسے کر دیتا ہے جس طریقے سے رائی کا دانہ بندہ ہتھیلی کے اوپر دیکھتا ہے، یعنی پوری دنیا آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ کئی ولیوں کے آپ نے تذکرے دیکھے ہوں گے کہ وہ بیک وقت جو ہے وہ کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں وقت میں وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ فلاں مقام کے اوپر موجود تھا، اسی وقت کے اندر وہ اللہ کا ولی کسی اور مقام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے۔
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ولی ایک ہی وقت میں کئی مقام پر موجود ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے یہ دوریاں ہیں, اللہ کے بندوں کے لیے یہ دوریاں نہیں ہیں. اللہ رب العزت پوری زمین ان کے سامنے ایسے کر دیتا ہے جس طریقے سے بندے کی ہتھیلی ہوتی ہے. بندہ اپنی ہتھیلی کی جس طرف چاہے دیکھ سکتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے تھے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے جب آپ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے تو ایک ایک واعظ کے اندر بسا اوقات 70,000 بندے جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. اور اس وقت یہ دور نہیں تھا کہ بندہ سپیکر سامنے رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو واعظ کرے. آج تو ہو سکتا ہے یہ سپیکر کی آواز بھی سڑک تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے. 70,000 کے مجمع میں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ کیا کرتے تھے تو وہ آپ کے مریدین بتاتے ہیں کہ اگر ہم پہلی صف میں ہو یا آخری صف میں ہو, جب آپ خطاب کرتے تھے جس طریقے سے پہلی صف والا سنتا تھا ہم آخری صف والے بھی اسی طریقے سے سنتے تھے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ جو دوسرے ملکوں کے اندر ولی رہتے تھے وہ اسی وقت کے اندر جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے وہ اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے, مجمع میں اکٹھے ہوتے, اور جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے اندر جو ہے وہ واعظ فرماتے وہ وہاں پر جو ہے ان کو آواز پہنچتی اور باقاعدہ وہ چیزیں جو ہے وہاں پر وہ لکھا کرتے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے. اور پھر جب وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی وہ لے کر آتے اور ان مریدین سے پوچھتے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جو ہے واعظ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا. تو جو ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا اور جو لوگ دور دراز میں بیٹھے ہوتے ان کے پاس لکھا ہوا ہوتا وہ ایک جیسا ہوتا. یعنی پوری دنیا کے اندر جو اللہ کے ولی تھے وہ آپ کے اس واعظ کو سنتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی, کہ یہ جو میرا قدم ہے یہ ہر اللہ کے ولی کی گردن کے اوپر ہے, تو پھر اس وقت جو واعظ میں موجود تھے صرف ان نے نہیں سنا بلکہ جہاں جہاں تک پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ولی موجود تھے انہوں نے اپنی گردنیں فوراً جھکا دی کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا حکم آ گیا ہے کہ میرا قدم جو ہے تمہاری گردنوں کے اوپر ہے. تو سب نے جو ہے اپنی گردنوں کو جھکا دیا جہاں جہاں پر تھے. تو آپ کی وہ آواز ہر خطے کے اندر ہر ولی نے سنی, بلکہ تاریخوں کے اندر آتا ہے کہ جو ابھی اس دنیا میں اللہ کے ولی نہیں آئے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ پیغام جو ہے وہ سنا دیا اور انہوں نے اس آواز کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے ہیں اور آپ ہی سے فیض کو حاصل کر کے وہ دنیا والوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں. جب جنگ کی سرزمین پر حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ اپنا فیضان لوگوں کے طرف جو ہے وہ پھیلا رہے تھے, پورے ملکوں سے جو ہے وہ لوگ حضرت سلطان باہو کے پاس آ کر جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے تھے. اس وقت لوگوں کو تو حضرت سلطان باہو جو ہے وہ فیض یاب کر رہے تھے اور خود اس وقت جنگ کے ٹبوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ندا دے رہے تھے کہ سن فریاد پیران دے پیرا. تو اس وقت جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جو ہے وہ پکار رہے ہوتے, یعنی ادھر سے فیضان جو ہے وہ لے کر پھر مخلوق تک جو ہے وہ پہنچاتے. ساری مخلوق حضور سلطان باہو کے قدموں میں ہوتی اور خود حضرت سلطان باہو اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پکار رہے ہوتے کہ آپ میری فریاد جو ہے وہ سنیں. اور پھر آپ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں کہ تم اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, وہ ہم سے دور تو رہتے ہیں لیکن ہر وقت ان کا جو ہے وہ دربار ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر بغداد کے علاقے کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ بغداد کے راستے کے اوپر جو چیلے موجود ہیں تو اس کا سارا تذکرہ جو ہے وہ کلام بہو کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جو بغداد کا نقشہ کھینچ کر جو ہے وہ بغداد کی گلیوں کا نقشے کھینچ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں.
کہ بغداد شہر دی کیے نشانی تے اونچیاں لمیاں چیلا ہوں. تو یہ سارا جو ہے وہ اپنے جھنگ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ بغداد کو دیکھ کر وہاں سے فیضان کو حاصل کر کے اور پھر وہاں کے پتے جو ہے اپنے مریدین کو جو ہے وہ بتاتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بریلی کے اندر جو ہے خواجہ معین اجمیر کے اندر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ساتھ اپنی گردن کو بھی جھکاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف میری گردن کے اوپر نہیں بلکہ میری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا قدم ہے. اور پھر اتنی عزت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی لیکن اللہ رب العزت نے پھر خواجہ اجمیر کو بھی اتنا مقام عطا کیا. صرف کس وجہ سے کہ جب انہوں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عزت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی بندہ عزت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اور اگر ان نیک لوگوں کے بارے میں انسان کچھ غلط سوچتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے بندے کا ایمان بھی جو ہے وہ برباد ہو جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو جو ہے وہ ہم سبق ساتھی تھے. وہ ایک دفعہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوثیت کے مقام کے اوپر فائز تھے. ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ جس وقت چاہیں جس جگہ کے اوپر حاضر ہو جائیں اور جس وقت چاہیں وہ غائب ہو جائیں. یعنی ادھر لوگوں کو واعظ کر رہے ہوتے اچانک لوگوں کی نظروں سے جو ہے وہ غائب ہو جاتے. ادھر لوگ جو ہے وہ آپ کے انتظار میں ہوتے اچانک ان کو کوئی چلتے نہیں دیکھتا وہ ممبر کے اوپر جو ہے وہ تشریف فرما ہو جاتے. یعنی اتنا اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مقام عطا کیا تھا کہ جس وقت غائب ہو جائیں جس وقت حاضر ہونا چاہیں حاضر ہو جاتے. تو تین دوست جو ہے یہ نکلے کہ ہم اس غوث کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. ان میں ایک کا نام تھا عبداللہ سومی اور ایک کا نام تھا ابن سقا اور ایک خود حضور شیخ عبد القادر جیلانی. ابھی آپ کا بچپن ہے. تو ابن سقا یہ جو آپ کا ہم سبق تھا اس نے کہا کہ چلو اس غوث کے پاس ملتے بھی ہیں. آج میں ان سے ایک سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے. یہ نکلتے ہوئے اس نے یہ ارادہ کیا. دوسرے جو عبداللہ تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان بزرگوں سے ایک سوال کروں گا میں دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. دل میں یہ بات کہہ دی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو فقط ان کی زیارت کروں گا اور ان کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس سے میں فیض یاب ہو جاؤں گا. تو جو ہی یہ تینوں شخص جو ہے وہاں اس مجلس میں پہنچتے ہیں کہ جس مجلس میں وہ بزرگ غوث حاضر ہوا کرتے تھے. تو اس وقت وہ موجود نہیں تھے. تو اتنے میں وہ غوث جو ہے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وہ غوث دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے کہ آپ جب گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ میں اس غوث کے پاس جا کر جو ہے وہ فیض حاصل کروں گا. آپ نے میرا ادب کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو سب ولیوں کا جو ہے وہ سردار بنا دے گا. اور پھر وہ عبداللہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس غوث سے سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تو نے تھوڑی سی بے ادبی کر دی ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو کانوں سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ گندگی کے اندر جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. اور پھر وہ تیسرے شخص کی طرف ابن سقا کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو نے بے ادبی کی انتہا کر دی. تو نے کہا کہ میں سوال کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یا جواب نہیں دے سکیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں فلاں سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے. آپ نے جواب بھی دیا اور پھر فرمایا کہ میں آپ کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر نہیں دیکھ رہا. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ ابن سقا ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے. وہ نصرانی عورت تھی یہودی عورت تھی. تو جب اس سے شادی کا وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے دین کو چھوڑ کر میرے پاس آتا ہے تو میں تم سے شادی کروں.
تو اس وقت وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ غوث جن کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ میں تیرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر نہیں دیکھ رہا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے اس غوث کی جو ہے وہ بے ادبی کی، تو اللہ رب العزت نے ایمان جیسی دولت اس سے جو ہے وہ چھین لی۔ اور پھر دوسرے جو عبداللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں ایک بادشاہ کا جو ہے وزیر خزانہ لگ گیا، ہر وقت میرے پاس جو ہے وہ لوگوں کی مالیت جو ہے وہ ہوتی اور میں اس کو اپنے استعمال میں لاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو مقام کسی کو ملتا ہے، جو پیسے بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں، اگر اس کو بندہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، گویا کہ وہ گندگی کا ایک ڈھیر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے معاملات میں پھنسا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رب نے مقام عطا کیا کہ ایک وقت میں آپ نے کہا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ اور قدمی هَذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ، اس وقت آپ نے جو ہے اعلان کر دیا۔ اور پھر اپنے مریدین کو یہ پیغام دیا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ اے میرے مرید تو یہ خوف نہ کر کہ جب تو غم کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اب لوگوں کو عقیدہ یہاں سے سمجھانا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ تو جس طریقے سے حضور غوث پاک کا رب اللہ ہے تو مرید کا بھی رب تو اللہ ہی ہے، لیکن بتانا کیا چاہتے ہیں کہ آگے جملے کے اندر آپ نے سارا جو ہے وہ خلاصہ بیان کر دیا، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام مجھے عطا کیا ہے کہ جب بھی میں رب سے مانگتا ہوں مرید کے لیے، اللہ رب العزت مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ تو آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہے جب میں رب سے مانگتا ہوں تو میں رب کی عطا سے جو ہے وہ تمہیں دینے والا ہوں۔ تو اب مرید کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو تو میں جب تمہیں دوں گا تو تم مجھے رب تو نہیں مانتے، اللہ ربی، رب میرا اللہ ہی ہے، لیکن رب کی عطا سے جو ہے میں تمہاری جو ہے وہ ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ اور آگے جا کر جو ہے اس کی قصیدہ کے اندر جو ہے وہ اپنی مقام کو بیان کرتے ہیں، اپنے جو ہے حسب و نسب کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ مقام کس وجہ سے مجھے عطا کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے وہ فیضان مجھے عطا کیا ہے جو اللہ رب العزت نے میرے نان کے اور دادا کے خاندان کے اندر جو ہے وہ رکھا تھا۔ کیوں کہ آپ جو ہے وہ حسنی حسینی جو ہے وہ سید ہیں، کہ ماں کی طرف آپ حسنی ہیں اور باپ کی طرف جو ہے آپ حسینی ہیں، تو آپ حسنی حسینی جو ہے وہ سید ہیں۔ تو پیچھے فائز کن لوگوں کا ہے؟ ان نیک لوگوں کا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا فیضان اللہ رب العزت پھر آگے اس طریقے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو بندہ کسی ولی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو ولی تو کجا، کیا بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام رب نے عطا کیا ہے ہم اس تک پہنچ سکیں؟ تو جب اللہ کے ولیوں کا یہ حالت ہے تو پھر انبیاء کے تو مقام ہی بہت جو ہے وہ بلند ہیں۔ اگر ان سے ہمیں فیض حاصل کرنا بھی نصیب ہو جائے تو یہ ہماری قسمتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو آج کل کیونکہ لوگ جو ہے ایسے جو ہے وہ مواد سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیان کرنے والے کون ہیں، تو کہیں نہ کہیں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو کہیں پر تو ولی اللہ کی شان کو نہیں مانتے، کبھی تو انبیاء کی شان کو جو ہے وہ ماننے والے نہیں ہوتے۔ اہل سنت کو اللہ رب العزت نے ایسا ستھرا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جو ولیوں کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، ان کی شانوں کو بھی مانتے ہیں، اور پھر توحید کے بھی جو ہے وہ قائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدہ کے اوپر جو ہے وہ موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔